لوگ پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں، کچھ اپنی محنت سے عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات محمد امین ساجد سیٹھی صدارتی ایوارڈ یافتہ حاصل پور کی مائناز شخصیت سے کرواتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں، بچپن میں نعتیں پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد نعتیں لکھنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل نیوز اینڈ ویوز پہ مجھے یاد کیا، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نعتوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں بچپن سے نعت پڑھتا تھا، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، محافل میں۔ تو پھر نعت پڑھتے پڑھتے مجھے یہ نعت لکھنے کا، پوئٹری کا، شاعری کا شوق پڑ گیا۔ میں نے غزلیں بھی لکھیں، تو نظمیں لکھیں۔ پھر یہ رخ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا مڑا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں پھر نعت ہی لکھنے لگ گیا۔ حمد لکھتا ہوں، نعت لکھتا ہوں، سلام لکھتا ہوں، اور یہ میری پہچان بن گئی اور یہ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ شعر میں عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خیال اور دوسرے الفاظ۔ خیال شاعر کے ذہن میں فوراً ترتیب پا جاتا ہے، لیکن الفاظ، مناسب الفاظ کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ طارق صاحب، آپ کا سوال شاعری کے حوالے سے چھوٹا سا سوال ہے۔ لفظوں کو جوڑ جوڑ کر شاعری نہیں کی جاتی کہ آدمی پہلے لفظ لکھ لے اور کافی سارے اور پھر شاعری شروع کر دے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم تو لفظوں سے ذرا دھند ہٹا دیتے ہیں، شعر پہلے ہی خیالوں میں چھپا ہوتا ہے۔ شعر تو خود بخود ایک کیفیت کا نام ہے جو آ جاتا ہے، الفاظ کے ترتیب پانے سے، الفاظ اکٹھے کرنے سے شاعری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص وقت ہوتا ہے جب آدمی کو یہ شعر عطا ہو جاتے ہیں، وہ پھر خیال جو ہے لفظوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اشعار بن جاتے ہیں۔ آپ نے کتنی کتابیں اب تک لکھ چکے ہیں؟ یہ بھی آپ کا بہت پیارا اور خوبصورت سوال ہے، یہ تو میری محنت سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے طارق صاحب ایک کتاب لکھی کشمیر کے حوالے سے، وہ نظموں کا ایک مجموعہ تھا، ظلم کے دن اب تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک نعت کا انتخاب کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر میری ایک پہلی کتاب آئی، مدینہ یاد آتا ہے۔ اس پہ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے صدارتی قومی سیرت ایوارڈ ملا۔ پھر میری ایک اور کتاب آئی، اے سید الاولاد۔ پھر میں نے اپنے مرشد کے حوالے سے کتاب لکھی، مرحبا کاظمی۔ پھر میں نے ایک اور کتاب لکھی اے سید الاولاد کے بعد تجلی حسن ازل، اس پہ مجھے حال ہی میں صوبائی سیرت ایوارڈ ملا ہے۔ اور وہ کتابیں اپنے اسلوب اور فن کے حوالے سے بڑی نادر روزگار ہیں، منفرد ہیں۔ الفاظوں سے کھیلنا کیسا کام ہے آپ کے نزدیک؟ ہاں، یہ تو میں پہلے آپ کو بتا گیا ہوں کہ جو الفاظوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو الفاظ آمد کے طور پہ عطا ہو جاتے ہیں نا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ پرانے لکھاریوں کو لکھنے کے لحاظ سے پڑھنا کیوں ضروری؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ جب تک ہم اپنے قدیم شعراء کرام کو، اساتذہ کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نئی نئی ترقی کی راہیں وہ نہیں ہمارے لیے ہموار ہوں گی۔ تو میں پڑھتا ہوں حفیظ جلندری کو، پیر نصیر الدین نصیر کو، اور نعت کے حوالے سے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھتا ہوں، ان کو نعت کا امام مانتا ہوں۔ اور پھر میں نعت کے حوالے سے ریاض حسین چودھری صاحب کو پڑھتا ہوں۔ نعت کے اندر انہوں نے جدت پیدا کی ہے، نعت کے اندر حسن جو ان کا تغزل ہے وہ بہت ہمیں رہنمائی ہمارے لیے کرتا ہے۔ تو قدیم شعراء کو جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ تو اساتذہ فن ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ ادبی تنظیموں کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ طارق صاحب، ادب جو ہے وہ
تنظیموں کا مرہون منت ہوتا ہے. ادبی تنظیمیں جو ہیں وہ پروگرام کرواتی ہیں، اس سے علم و ادب فروغ پاتا ہے. سیمینار ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، کتابوں کی تقریبیں رونمائیاں ہوتی ہیں، تو اس سے تنظیمیں جو ہیں، تنظیموں کے ذریعے ادب فروغ پاتا ہے. تو حاصل پور میں ہماری علم و ادب کے حوالے سے بہت ساری تنظیمیں ہیں. تو میرا جن کے ساتھ تعلق اور ناطہ علاقہ ہے وہ بزم حسان ہے، وہ اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. تو اس کے حوالے سے ہم مختلف تہواروں پر 14 اگست ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو محرم ہے، اس کے اندر سلام ہے، تو مختلف اوقات میں ہم پروگرام کرواتے رہتے ہیں. کاروان نعت ہے، اس کا ہم نے باقاعدہ ماہانہ مشاعرہ شروع کیا ہوا ہے. ہمارے پیر عبدالوحید عالی صاحب جو ہمارے بہترین دوست ہیں، ان کے سکونت قدے بھی وہ ہر مہینے مشاعرہ ہوتا ہے. تو ہماری ایک اور ادبی تنظیم ہے جس کا میں صدر ہوں، بزم جمیل کے نام سے. تو اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں جناب عبدالوہاب صاحب. تو یہ جو بزم جمیل ہے، یہ ہم حاصل پور کی علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب چودھری جمیل جوہر کے نام سے موسوم ہے. تو ان کے نام کو ہم نے زندہ کرنے کے لیے اس تنظیم کی بنیاد رکھی ہے. تو اس کے تحت ہم پروگرام کرواتے رہتے ہیں. جب کبھی طبیعت لکھنے کو نہ چاہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، جب طبیعت لکھنے کو نہ کرے تو ہم لکھتے نہیں ہیں. ہم اس وقت لکھتے ہیں جب شعر کوئی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو زبردستی جو شعر بنایا جاتا ہے یا زبردستی لکھا جائے تو اس کا مزہ بھی نہیں آتا. روز لکھنا آسان ہے یا کہ کبھی کبھی لکھنا؟ ہاں طارق صاحب، یہ شاعری کی کوئی کہانی عجیب و غریب ہے. لکھتے رہیں تو ہم روزانہ ایک نعت لکھ لیتے ہیں، 2 نعتیں لکھ لیتے ہیں. تو طبیعت لکھنے پہ آئے، پچھلے دنوں میں نے ایک نعت لکھی ہے، اس کے 29 شعر ہیں. تو نہ لکھنے پہ آئے تو کئی مہینے اور ہفتے گزر جاتے ہیں، شعر نہیں بنتا. تو یہ ایک طبیعت کا ایک معاملہ ہے. نئے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ نئے جو ہمارے لکھنے والے دوست ہیں، میں تو ان کو، ظاہر ہے کہ میں خود نعت لکھتا ہوں، پہلے غزلیات لکھتا تھا. تو لکھنے والوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ غزل کی اہمیت بس اپنے مقام پہ ہے، لیکن نعت جو ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے وہ بخشش کا باعث ہے، مغفرت کا باعث ہے. تو میں اپنے نئے لکھنے والوں کو، غزل لکھنے والے دوستوں کو، نظم لکھنے والے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اپنے اس شاعری کے جو اس شاعری کے حوالے آپ نعت لکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. نعت آپ لکھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہوگا حضور کی ذات کے اندر کے ساتھ وابستگی کا بھی ایک سلسلہ ہے. شاہکار کتابیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ شاہکار کتابیں، آپ پتہ نہیں کون سی کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، نثر کے حوالے سے یا نظم کے حوالے سے. تو میں جو شاید جب آپ نے اپنی لکھتا ہے کتاب تو وہ اولاد کی طرح وہ کتابیں ہوتی ہیں. اس کو اپنی کتابیں، ہر کتاب، ہر شعر، ہر کتاب وہ شاہکار ہی لگتی ہے. لیکن میں تو اپنے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میری کتابیں میں نے لکھی ہیں تجلی حسن ازل، وہ تو میں اس کو شاہکار ہی سمجھتا ہوں. ایک لکھی ہے میں نے کتاب، میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو، مدحت شاہ کونین. یہ دیکھیں تو اس کا انتساب میں نے اپنے جمیل جوہر صاحب کے نام کیا ہے. یہ جو کتاب ہے مدحت شاہ کونین، یہ ایسی کتاب شاہکار ہے طارق صاحب کہ یہ کتاب کے ہر لیٹر پر، ہر لفظ پہ نکتہ ہے پوری کتاب کے اندر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاہکار ہے میرے لیے. تو اس پہ کسی نے کام کیا ہوگا. میری جو پہلی کتاب ہے تجلی حسن ازل، وہ بھی شاہکار ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کیا بر صغیر کے اندر اس اسلوب پہ کسی نے کام نہیں کیا. مثلا کچھ نعتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر وہ سمت وصل و شفتین میں لکھی ہیں.
سنت فصل الشفتین میں لکھی ہیں، یعنی ان کے نیچے نقطے ہیں، کسی کے اندر ہونٹ نہیں ملتے، کسی کے اندر ہونٹ ملتے ہیں، کسی کے اندر سیاق الاعداد ہے، گنتی ہے، یعنی پوری کتاب ایک منفرد اور شاہکار اور نادر وہ کتاب ہے۔ آخر میں اختتام پہ نعتیہ اشعار تو سنائیں تاکہ عوام کو آخر میں عوام کو کوئی میسج دیں اور نعتیہ اشعار تو سنائیں۔ ایک میں شعر سناتا ہوں آپ کو کہ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے گھر میں بھی سایا جائے۔ کیا بات ہے! اور نعت کی شعر ہے کہ پیغام میرا ہے باد صبا جاتے ہوئے طیبہ لے جانا، رو رو کے کہانی درد بھری پتھا کے مکیں سے کہہ دینا، ایک دیوانے کو بلوائیں بیکار ہنر نہ آوت ہے، حالات کے صدمے سہتا ہے، وہ حاصل پور میں رہتا ہے اور نعت ندی بس کہتا ہے۔ اور نعت کے اور دو شعر پیش کرتا ہوں کہ بات جو اصل ہے اس بات کے اندر کیا ہے، تجھ کو معلوم نہیں نعت کے اندر کیا ہے، شمس موڑا ہے کبھی توڑ کے جوڑا ہے کمر، کفر حیراں کے اشارات کے اندر کیا ہے، عقل حیرت میں ہے انگشت سے چشمے جاری، کوئی بتلائے کہ اس ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ اور ایک نعت کا اور شعر سنیں کہ آقا کی غلامی کے مسلح پہ کھڑا ہوں، آقا کی غلامی کے مسلح پہ کھڑا ہوں، اے حسن عقیدت میں بتا کتنا بڑا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، انہی خوبیوں کی بنا پر حکومت پاکستان نے ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا، بلکہ ان کو صوبائی اور حال ہی میں میڈل بھی ملے ہیں۔ ان کی خدمات ادبی حساب سے حاصل پور کے لیے فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے اپنے چینل پر نیوز اینڈ یوز پہ مجھے یاد کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ۔